ہے کسی عورت کے ساتھ آپ کا لڑکی کے ساتھ آپ کا تجربہ اچھا نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ ہر عورت پیسوں پہ مرتی ہے. میں نے کہا کہ ہوا کیا؟ کہنے لگا کہ نہیں، ہم عورت کے لیے جتنا بھی کریں گے وہ مرے گی پیسوں پہ ہی، پیسے والے پہ ہی. میں نے کہا ہوا کیا، آپ یہ تو بتائیں. تو کہنے لگا میں کسی زمانے میں، مطلب جب بھی وہ جوان ہوگا، ٹین ایج کا ہوگا، تو اس نے کہا میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، تو اس نے مجھے چھوڑا، کہا تو میری برابری کے نہیں ہو. وہ اسٹیٹس میں مجھ سے اوپر تھی. تو میں نے کہا اصولاً تو وہ ٹھیک تھی، کیونکہ اگر آپ کو اس سے سچی مچی اتنی ہی جنونی محبت تھی تو آپ اس کی برابری پہ آ کے دکھا دیتے، بن جاتے، دھڑکن فلم کے سنی شٹی بن جاتے، برابری پہ آ کے دکھا دیتے. تو کہنے لگا نہیں، اس نے مجھ سے اس حالت میں شادی کیوں نہیں کی، مطلب جو بھی وہ اس وقت اس کا تھا، اس سے نیچے ہی تھا لڑکی سے. میں نے کہا دنیا کی کوئی بھی لڑکی جان بوجھ کے کنویں میں کیوں جائے گی؟ اور اگر وہ جائے گی تو وہ بے وقوف ہوگی اور فیملی سے بغاوت کر کے کنویں میں کودے گی. ٹھیک ہے؟ اور اس شادی کی گارنٹی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مردوں کا اور یہ شادی کا کیا ہوتا ہے، آپ دوسرے دن کھڑکی کھولو، نو بڈی نوز، پیار ہے کہ اڑ گیا کھڑکی کھلنے کے ساتھ. تو اتنا بڑا چانس کوئی بھی لڑکی کیوں لے گی؟ کیوں؟ تو میں نے کہا اس وقت اس نے ٹھیک کیا تھا، بالکل ٹھیک کیا تھا. اس کی جگہ میں بھی ہوتی نا تو میں بھی آپ سے شادی نہ کرتی، کیونکہ جو مرد عورت کی برابری پہ نہیں ہے، کم از کم برابری پہ ہو، اوپر ہے تو پھر تو چلو شگن ہے، لیکن جو کم از کم محبت میں برابری پہ نہیں ہے، اس محبت کی شادی ہونا بے وقوفی ہے میری نظر میں. کیونکہ شادی کے بعد ایک عورت کا اسٹیٹس ہائی ہے، دوسرے کا لو ہے، تو کیسے یہ شادی چل سکتی ہے؟ مرد ایک لیڈر ہوتا ہے اور لیڈر کو اوپر ہی ہونا چاہیے، لیڈر کو فائنینشلی بھی اور ہر لحاظ سے عورت سے اوپر ہونا چاہیے. دیکھو عورت کی جو مرد کی ہائٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے عورت سے. دیکھا ہوگا جب ایک آپ کپل فوٹوگرافی کرتے ہو تو زیادہ تر بہت سارے جو کپلز ہوتے ہیں وہ مرد سے عورت سے اوپر ہی ہوتے ہیں. تو ہر چیز میں مرد ہر طریقے سے عورت سے اوپر ہے، تو پیسوں میں فائنینشلی وہ کیوں کمزور ہوگا؟ اور جو لڑکیاں ایسا کرتی ہیں کہ ماں باپ کے خلاف جا کر اپنے سے نیچے حیثیت پہ لڑکے پہ ہاتھ رکھتی ہیں، 99.9% شادیاں تو ان کی ناکام ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ فیملی سے بغاوت کر کے اور آج ہندوستانی کے ٹیکسی ڈرائیور کی طرح شادی کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو 99.9% تو وہ ناکام ہو جاتی ہیں وہ شادیاں، کیونکہ کلاس ڈفرینس اتنا ہوتا ہے. اور جو بیچاری 0.1% جو شادیاں چل بھی رہی ہوتی ہے، یا میری کچھ سہیلیوں کی جو چل بھی رہی ہے کلاس ڈفرینس کی وجہ سے، وہ روز لڑائی جھگڑے پہ، تانے پہ اور بدواؤں پہ چل رہی ہے، اور بچوں کے سہارے، کیونکہ اس غریب نے بچے اتنے سارے دے دیے عورت کو پھنسانے کے لیے، 4-5 بچے دے دیے ہیں کہ وہ اب کہہ رہی ہے کہ اب میں کیا کروں. اور واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بھائیوں نے لات مار دیا ہے، بھائیوں نے یا ماں باپ نے یا کسی نے بھی، کہ بھئی اب ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے، تمہارا پیار تھا، تمہاری زندگی، جسٹ انجوائے یور سیلف اینڈ ٹاٹا بائے بائے. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے میں نے کہا اس لڑکی نے بالکل صحیح کیا. اگر آپ کی اتنی جنونی محبت تھی، آپ اس سے 1 سال کا ٹائم لیتے اور آ جاتے کروڑ پتی ارب پتی بن کر، پازیٹیو طریقے سے. یہ نہیں کہ کسی کا غلط کچھ ایسا نہیں، پازیٹیو طریقے سے بن کے آ جاتے. اچھا دیکھو، وہ پہلا زمانہ تھا جس میں لڑکیاں غریب سے محبت کر لیتی تھی. ٹھیک ہے؟ اور اینڈ میں ماں باپ مانتے نہیں تھے. وہ پہلا زمانہ تھا. آج کل کی لڑکیاں، زیادہ تر لڑکیاں بات ہی نہیں کرتی ہیں اپنے سے نیچے حیثیت والے لڑکوں سے. صرف انٹیاں بات کرتی ہیں کیونکہ وہ ڈپریس ہوتی ہیں. کون؟ صرف انٹیاں بات کرتی ہیں کیونکہ وہ ڈپریس ہوتی ہیں. لڑکیاں جو ہوتی ہیں، جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، جو ماں باپ کی اتھارٹی میں جو بچی کنیکٹڈ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے ایک سنگل لڑکی، کنواری لڑکی تو ماں باپ سے لنکڈ ہوتی ہے، وہ بات نہیں کرتی ہیں اپنے سے نیچے حیثیت والے لڑکوں سے. وہ کہتی ہیں ان کو پتہ ہے جب استخارہ ہی صحیح نہیں آئے گا، جب شادی ہی نہیں ہونی، تو فالتو میں کسی ٹیکسی ڈرائیور سے بات کر کے، کسی دھوبی وغیرہ سے بات کر کے فائدہ ہی نہیں ہے نا. کہ آپ جو ہے کسی سموسا کوئی تل رہا ہے، پکوڑے والا ہے، یا کوئی گٹر صاف کرنے والا ہے، تو ریلیشن شپ بنتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ شادی ہونی ہی نہیں ہے، اور ہونی ہے تو پھر آپ کو اپنے ماں باپ سے تعلق ختم کرنا پڑے گا. تو آج کے زمانے میں تو خیر لڑکیاں بات نہیں کرتی ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے زمانے کی بات تھی، 25-30 سال پہلے کی بات تھی، کہ اس لڑکی نے بات کر لی اور پھر وہی بات ہے، ماں باپ نے منع کر دیا. اس لڑکی نے بھی کہا کہ سوری، میں تمہارے لیے کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی ہوں، تو جسٹ سے گڈ بائے اینڈ ٹاٹا بائے بائے، بریک اپ. تو میری نظر میں تو بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ بھی کسی لڑکی سے
عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں شادی کے طور پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، شادی کے طور پہ، تو اس کی برابری پہ آؤ۔ یہ پیار محبت ہوائی باتوں سے بلز پے نہیں ہوتے، اور آج کل وہ دور ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرتا نہیں ہے شادی کے بعد۔ کسی این جی او کی بات نہیں کر رہی، این جی او بھی آپ کو دے گا تو کتنا دے گا؟ کوئی آپ کو کوئی گاڑی بنگلے تو لا کے نہیں دے گا۔ میرا بھی این جی او ہے تو میں کتنا دے دوں گی کسی کو گاڑی بنگلے، یا ڈی ایچ اے کے بڑے بڑے اسکول میں تو ایڈمیشن نہیں کروا دوں گی جس کی 50,000 منتھلی فیس ہے۔ مطلب جس طرح سے ایک طریقہ ہوتا ہے این جی او کا، اسی طریقے سے میں کروں گی نا، اور کتنا کروں گی؟ تو اسی وجہ سے اپنی زندگی میں پریکٹیکل فیصلے کرو، کیونکہ جتنا حقیقت سے قریب رہو گے اتنا آپ کو دکھ کم ہوگا، اتنا دکھ کم۔ یہ فالتو کی فلمیں دیکھنا چھوڑ دو کہ غریب لڑکا تھا، جھاڑو مارا تھا، اور امیر گاڑی والی لڑکی تھی، اور پھر پیار ہو گیا، اور پھر یہ وہ آل بکواس۔ آج کے زمانے میں یہ آل بکواس، کچھ حقیقت نہیں ہے اس میں۔ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھو، کام کرو، آن لائن کا زمانہ ہے، آن لائن کام کرو، اور اگر آپ کو اپنی زندگی میں پارٹنر وغیرہ چاہیے، یا مینٹل ہیلتھ وغیرہ آپ کی ڈسٹرب ہے، کوئی مینٹل تھراپی چاہیے، ایک ہوتا ہے آپ کو بھی فرینڈ شپ کرنی، آپ اپنی زندگی میں بہت اکیلے ہیں، تو جسٹ جوائن مائی گروپ۔ تو اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے جیو، اور اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کو شامل کرو جس سے آپ نالج لے سکو، پریکٹیکل لائف کو جان سکو۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ میرا واٹس ایپ چینل بلو ٹک والا سائرہ غفار کے نام سے ہے، وہ فالو کر لیجئے، بائیو میں اس کا لنک بھی ہے، اور ای میل پہ آ کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور چینل پہ میرے بزنس کے حوالے سے ہیئر پروڈکٹ گروپس وغیرہ جو بھی ہے سب کے حوالے سے پیکیجز وغیرہ موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ میرے ایس جی فاؤنڈیشن کو ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکن سائرہ غفار۔